اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دینہم الذی ارتضى لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لے آئے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں کہ ان کو ضرور خلافت اور حکومت عطا فرمائے گا زمین میں، جس طرح ان کو خلافت عطا کی جو ان سے پہلے تھے، اور مضبوط فرما دے گا ان کے دین کو ان کے لیے جس کو اس نے پسند کیا ہے، اور امن کو خوف میں تبدیل فرما دے گا۔ عبادت کرو میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور جس کسی نے اس کے بعد انکار کیا تو وہی فاسقوں میں سے ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر مہربانی کی جائے۔ اور تم یہ خیال مت کرنا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہمیں زمین میں کمزور اور عاجز بنا دیں گے، ان کافروں کا ٹھکانہ تو آگ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ محترم حضرات، امام حاکم نے صحیح سند سے اور امام طبرانی نے ابی بن کعب سے اور امام قرطبی نے ابو العالیہ سے اس معنی کی روایت نقل کی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مشرکین اور یہود اور نصارہ کے مسلسل حملوں کی وجہ سے مدینہ میں ہر وقت خوف اور ہراس کا ماحول رہتا تھا۔ اس وقت کسی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا کبھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم ہتھیار کھول کر سکون کے ساتھ سو سکیں؟ اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے زمین کی خلافت عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ میرے محترم حضرات، زمین میں اللہ کی خلافت کا مطلب کیا ہے؟ زمین میں اللہ کی خلافت کا مطلب ہے اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا۔ خلافت کا مطلب ہوتا ہے نیابت، لہذا اللہ کی خلافت کا مطلب ہوگا کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا۔ اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ ہر انسان اپنے اختیارات کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کرے، جو اللہ نے اس کو کام کرنے کا اختیار دیا ہے اسے خدا کے حکم کے مطابق پورا کرے۔ اس لحاظ سے ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حکومت اور اقتدار کو تسلیم کرنے کے بعد اس کے حکم کو زمین پر نافذ کرنے کی سعی اور کوشش کرنا، اس کی شریعت اور اس کے قانون کے مطابق نظام حکومت چلانا۔ اس معنی کے اعتبار سے صرف وہ مسلمان اور کامل مومن ہی اللہ کا خلیفہ ہے جو تمام نظام ہائے باطل کو ختم کر کے زمین پر اللہ کی حکومت اور اللہ کا اقتدار قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جیسا کہ انبیاء کرام اور اللہ کے رسولوں نے کیا ہے۔ خلفائے راشدین اس معنی کے اعتبار سے اللہ کے رسول کے خلیفہ قرار پاتے ہیں کیونکہ انہوں نے رسول کے بعد وہی کام مکمل کیا جو اللہ کے رسول اپنی زندگی میں کرتے رہے تھے۔ ایک تیسرے معنی میں خلافت کے معنی یہ بتائے جاتے ہیں، یعنی زمین پر حکومت اور اقتدار قائم کرنا اور اس کا سربراہ بننا۔ ان تینوں معنی پر غور کرنے سے بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جس خلافت کا وعدہ کیا ہے وہ دوسرے معنی کے اعتبار سے ہے، یعنی
اللہ کی حکومت اور اللہ کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے احکامات اور اس کی شریعت اور اس کے قانونوں کو زمین پر نافذ کرنے کی کوشش اور محنت کرنا، اس کے قانون اور شریعت کے مطابق نظام حکومت چلانا۔ میرے محترم حضرات، ایک چیز ہوتی ہے اللہ کے قانون کو زمین پر نافذ کرنے کی آرزو اور خواہش اور تمنا، اور دوسری چیز ہوتی ہے اس خواہش اور آرزو کو عمل میں لانے کی کوشش اور محنت اور اپنی طاقت کے بقدر اس کو نافذ کرنا۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ صرف آرزو اور خواہش دل میں ہونا خلافت نہیں ہے، یہ صرف تمنا ہے۔ اس کا اظہار دعا سے ہوتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی خلافت اس زمین پر نافذ کرنے کی خواہش ہوتی ہے وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ خلافت تو یہ ہے کہ اپنی طاقت اور بھرپور کوشش سے قانون اسلامی کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ انسان کی طاقت کم و بیش ہوتی رہتی ہے، اس کی سعی اور کوشش بھی کم و بیش ہوتی رہتی ہے، لہذا خلافت کے درجے بھی بقدر کوشش اور سعی کے کم و بیش ہوتے رہتے ہیں۔ وہ حدیث پاک جس کا ہم نے اوپر تذکرہ کیا، جس میں مسلمانوں کی کمزور حالت اور مسلمانوں پر مسلسل کافروں کے حملے کا خوف اور اندیشہ رہتا تھا، اللہ نے اس کے بعد وعدہ فرمایا تھا کہ تمہیں زمین پر یہ موقع عطا کیا جائے گا کہ زمین کی حکومت تم کو عطا کر دی جائے گی، اور تم کو یہ موقع دیا جائے گا تم اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرو۔ چنانچہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، وہ خوف کے حالات اللہ نے دور فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ نے مدینے کی حکومت عطا کی، پھر خیبر، بحرین، مکہ اور پورے ملک حجاز پر اقتدار اعلیٰ عطا کیا۔ آپ کی حکومت یمن کی حکومت تک پہنچی، اور پھر ملک شام تک کے علاقے جو ملک شام کے راستے میں تھے وہ آپ کے ماتحت آئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، جب وہ آپ کی جگہ کے اوپر بیٹھے تو ایران کے بعض علاقے بصرہ اور دمشق آپ کو مزید عطا فرما دیے۔ آپ کا زمانہ زیادہ نہیں رہا، 2 سال سے کچھ زیادہ رہا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مزید علاقے اسلامی حکومت میں شامل ہو گئے۔ مکمل شام، مکمل مصر کا علاقہ اور ایران کا اکثر اور بیشتر حصہ اللہ تبارک و تعالی نے خلافت اسلامیہ میں شامل فرما دیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں قیصر اور کسریٰ کی طاقتور کافر حکومتیں ختم کر دی گئیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان کے دور میں حکومت کی سرحدیں اندلس، قبرص اور چین کی سرحدوں تک عراق اور خراسان کے علاقے حکومت میں شامل ہو کر تقریباً ساری دنیا تک وسیع ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ایسی خلافت تھی کہ زمین پر کوئی ایسی حکومت باقی نہ رہی جو آپ کے مقابلے پر آ سکتی۔ اس طرح اللہ نے اپنا وعدہ مکمل فرما دیا۔ حضرت عثمان کے بعد ایسی مضبوط خلافت قائم ہونے کے بعد جب حضرت عثمان کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر ایسی حکومت عطا کی کہ کوئی حکومت اس کے مقابلے پر باقی نہیں رہ سکتی تھی، تو مسلمانوں میں آپسی اختلافات کا دور شروع ہوا، سازشوں کا دور شروع ہوا، اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی، اور مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جس کا مقصد اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کی حکمرانی نہیں بلکہ اقتدار اور حکومت کے ذریعے دنیاوی شان و شوکت کا حصول بن گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تمام زندگی ان لوگوں سے مقابلہ کرتے رہے اور خلافت کو اس کی پٹری پر لانے کی کوشش کرتے رہے، مگر 4 سال تک جو آپ کے مدت خلافت کا زمانہ ہے، آپ کی محنت کے باوجود
وہ خلافت کو اس کی اصل شکل میں قائم نہ فرما سکے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں دوبارہ کوشش کی، مگر لالچی اور دولت پرست دنیا دار طبقے اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ انہوں نے کوئی کوشش کامیاب نہ ہونے دی، اور المنافقوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد سے آج تک خلافت اسلامیہ علی منہاج النبوہ قائم نہیں ہو سکی۔ میرے محترم حضرات، خلافت اسلامیہ علی منہاج النبوہ کا مقصد ہوتا ہے اعلاء کلمت اللہ، اور اللہ کے قانون کا اللہ کی زمین پر نافذ کرنا، اللہ کے بندوں کو انصاف اور حق فراہم کرنا، اور تمام انسانیت کو مکمل آزادی عطا کرنا۔ مسلمانوں کو اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق زمین کی حکمرانی اور خلافت عطا فرمائی تھی، مگر صحابہ کے بعد مسلمان اس کی حفاظت نہ کر سکے، لہذا اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس کے بعد جس نے کفر کا راستہ اختیار کیا تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ امام بغوی نے لکھا ہے، قرآن کے اس جملے کا مصداق وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا۔ جب ان لوگوں نے یہ جرم عظیم کیا تو اللہ نے وہ نعمت عظیم جو خلافت اور حکومت کی شکل میں اس امت کو عطا کی تھی، اس میں کمی فرما دی، اور مسلمان آپس میں قتل و قتال میں مبتلا ہو گئے، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ مسلسل آج تک جاری ہے۔ امام بغوی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تقریر نقل کی ہے جو انہوں نے اس وقت کی تھی جب حضرت عثمان کے خلاف بغاوت چل رہی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے شہر مدینے کا احاطہ فرشتے کیے ہوئے ہیں اور اس شہر کی حفاظت میں مشغول ہیں۔ جب سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، یہ حفاظت جب سے لے کر آج تک جاری ہے۔ خدا کی قسم اگر تم نے عثمان کو قتل کر دیا تو یہ حفاظت اٹھا لی جائے گی۔ خدا کی قسم جس نے بھی عثمان پر تلوار چلائی، قیامت میں وہ کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ آئے گا۔ اے لوگوں سن لو، جب کسی نبی کا قتل کیا جاتا ہے تو اس کا بدلہ 70,000 آدمیوں کا قتل ہے، اور جب کوئی خلیفہ قتل کیا جاتا ہے تو اس کا بدلہ 35,000 آدمیوں کا قتل ہے۔ چنانچہ قتل عثمان کے بعد سے لے کر آج تک کتنے لوگ مارے گئے ہیں، مگر زمین پر اللہ کے رسول کی خلافت قائم نہیں ہو سکی ہے۔ یہ اللہ کی نعمت کی اس ناشکری اور ناقدری کا نتیجہ ہے جو قتل عثمان کی شکل میں اس امت کے ذریعے سے سرزد ہوا تھا۔ میرے محترم حضرات، آیت مبارکہ میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے اللہ کا وعدہ اس زمین پر خلافت عطا فرمانے کا ان لوگوں سے ہے جو نمبر 1 ایمان والے ہوں، نمبر 2 اعمال صالحہ کے کرنے والے ہوں، یعنی کامل طریقے پر سنت رسول کے پابندی کرتے ہوں۔ اور یہ وعدہ کیسے پورا ہوگا؟ امت اس درجے تک کیسے پہنچے گی؟ اس کے لیے پہلے اللہ کے کامل اطاعت اور عبادت کرنی ہوگی، شرک سے بچنا ہوگا، توحید پر آنا ہوگا، نماز کے نظام کو مکمل طور سے مضبوط بنا کر اس کو قائم کرنا ہوگا، اور زکوٰۃ کا نظام جو تقریباً پوری دنیا سے ختم کر دیا گیا ہے اس کو زندہ کرنا ہوگا۔ اور نمبر 5 اللہ کے رسول کی اور رسول کے خلیفہ کی اور اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امیر اور خلیفہ کون ہوتا ہے؟ امیر اور خلیفہ صرف وہی ہوتا ہے جو اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو، اس کی حکمرانی کو نافذ کرنے کی کوشش اور سعی کرتا ہے۔ امیر اور خلیفہ صرف وہی ہوتا ہے جو اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو، اللہ کی حکمرانی کو نافذ اور قائم کرنے کی سعی اور کوشش کرتا ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو خدا اس ناراضگی کو آج بھی ختم کر سکتا ہے
جو نافرمانیوں کے نتیجے میں ہم نے اپنے مولا سے لے لیے۔ ان کاموں کے کرنے کے بعد اللہ تمہارے اوپر مہربانی اور کرم فرما سکتا ہے، لہذا فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر مہربانی کی جائے۔ اس کے بعد جو بات فرمائی ہے وہ نہایت اہم ہے کہ تم یعنی اے مخاطب اور اے وہ گروہ جو اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنے کی کوشش اور سعی کر رہے ہو، اے وہ لوگوں جو اللہ کی اس زمین پر خدا کے قانون کو نافذ کرنے کی تمنا اور آرزو اپنے دل میں لیے بیٹھے ہو، ہرگز یہ گمان مت کرنا کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ اللہ کی زمین میں اللہ کو کمزور اور عاجز کر سکتے ہیں، یہ اللہ کو ہرا سکتے ہیں، شکست دے سکتے ہیں۔ خدا کی زمین میں خدا کو نہ کوئی کمزور کر سکتا ہے، نہ اس کو عاجز کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی ہرا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نہ کسی سے کمزور ہے اور نہ وہ کسی سے ہار سکتا ہے۔ اگر تم سچے دل سے اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنے کی کوشش شروع کر دو تو یقین رکھو اللہ کافروں کی ہر تدبیر کو ناکام بنا دے گا اور اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ کامیابی کا وعدہ اللہ کا ہے، تمہیں تو صرف سچے دل سے اور سچے ایمان کے ساتھ کوشش اور محنت کرنی ہے۔ منزل تک پہنچانے کا کام خدا کا ہے، خلافت عطا کرنے کا کام اللہ کا ہے، وہ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ فرمایا لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، ہرگز بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ کو زمین میں عاجز کر دیں گے، تم ایسا گمان مت کرنا۔ وہ جو کافر ہیں وہ اللہ کو کمزور کر سکتے ہیں اللہ کی زمین میں، تم ایسا کبھی گمان مت کرنا۔ ان کا ٹھکانہ تو صرف آگ ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، انہیں بہر صورت ذلیل ہونا ہے اور ہار جانا ہے۔ کامیابی تو بس اس کو حاصل ہوگی جس کو اللہ عطا فرمائے گا۔ خلافت مسلمانوں کا اور ایمان والوں کا حق ہے، خلافت اللہ کا وعدہ ہے، ایمان والوں کو ضرور ملے گا۔ مگر افسوس ان لوگوں پر جو فسق و فجور میں مبتلا ہیں، عہدوں اور دولت کے طالب ہیں، دنیا کے بھوکے ہیں، جھوٹی عزتوں کے متلاشی ہیں اور اپنے مقصد عظیم اللہ کی حکومت کو اس زمین پر قائم کرنے کے مقصد سے غافل ہیں۔ افسوس ان لوگوں پر جو اپنے مدرسوں، اپنی جماعتوں، اپنی خانقاہوں اور اپنی مسجدوں پر، افسوس ان لوگوں پر جو اپنے مدرسوں، اپنی جماعتوں، اپنی خانقاہوں اور اپنی مسجدوں پر اپنا قبضہ جمائے رکھنے کے لیے اپنے ایمان و عمل کو بھول بیٹھے ہیں، اپنے مقصد عظیم کو بھول بیٹھے ہیں، عارضی مفادات کی خاطر اپنی دائمی کامیابی کو ٹھکرا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں اور اے وہ لوگوں جو دین پر ٹھیکہ جمائے بیٹھے ہو، یاد رکھنا نہ تمہاری شان رہے گی، نہ شوکت رہے گی، نہ خلافت رہے گی، نہ حکومت رہے گی، نہ تمہارے پاس دولت رہے گی اور نہ تمہارے پاس عزت رہے گی اگر تم نے اللہ کو اور اس کے دین کو بھلا کر اپنے مفادات کو ترجیح دی، اگر تم نے مقصد عظیم کو بھلا کر اپنے مفادات کی فکر کی۔ اور یاد رکھنا تمہاری شان اور شوکت، تمہاری خلافت اور حکومت، تمہاری دولت اور عزت سب کچھ تم کو مل جائے گی اگر تم نے اپنی کوشش کا مقصد رضا الہی اور نجات اخروی بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ ہمارے قائدین کو، ہمارے رہنماؤں کو، ہمارے مسلمانوں کو اس حقیقت اور سچائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جو ایمان کے دعوے دار ہیں، جو وہ اللہ پر بھروسہ کرنے کی لوگوں کو دعوتیں دیتے ہیں، کاش وہ خود اللہ پر بھروسہ کریں اور کاش انہیں خود اللہ کے وعدوں پر یقین ہو۔ وہ جو آخرت کی طرف بلاتے بلاتے نہیں تھکتے، کاش انہیں نجات اخروی کی خود طلب پیدا ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔